مفتی عزیز الرحمان کی ویڈیو جس میں وہ ایک اسٹوڈنٹ کو سیکشولی ابیوز کر رہے ہیں، اس کو سامنے آئے 3 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں، 4 دن گزر چکے ہیں، لیکن ابھی تک مولانا طارق جمیل نے اس واقعے کے اوپر کوئی مذمت نہیں کی، اس کی کوئی اسٹیٹمنٹ جاری نہیں کی، اس کے اوپر بالکل خاموش ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا اس اتنے بڑے واقعے کا۔ طارق جمیل سے سوال کرنا ضروری اس لیے ہے کیونکہ ہمیں یاد ہے کہ وہ کس طرح سے حکومت کی سرپرستی کے اندر بات کرتے ہوئے انہوں نے خواتین جو ہیں پاکستان کی ان پہ یہ الزام لگایا تھا کہ وہ جس طرح کے کپڑے پہنتی ہیں، جس طرح کے لباس پہنتی ہیں، جو فحاشی نظر آتی ہے ٹی وی کے اوپر، اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ یہ کووڈ کا جو سلسلہ ہے وہ اس لیے کووڈ نے اتنی زیادہ جو ہے ڈیزاسٹر ہوا کیونکہ پاکستان میں اس طرح ہوتا ہے۔ یہ کچھ مہینے پہلے ہی کی بات ہے کہ انہوں نے ایسے کیا تھا، اس سے پہلے بھی وہ بہت بار جو ہے خواتین کے جو کپڑے ہیں ان کو جوڑ چکے ہیں کہ جو ڈیزاسٹر آتے ہیں، جو اگر زلزلے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی ان کی وجہ سے آتے ہیں۔ تو اور وہ جو ہے ہمیں یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے رو رو کے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ فحاشی کا سلسلہ ختم ہو جانا چاہیے، یہ میری بیٹیوں کو کون ٹی وی پہ نچا رہا ہے، اس طرح کہتے ہیں مولانا صاحب۔ تو اب اس بات کے اوپر کیا آنسو بہانا نہیں بنتا؟ کیا یہ رونے کی بات نہیں ہے کہ بیچارے غریب بچے جن کو ان کے ماں باپ بھیجتے ہیں مجبوری کے تحت مدرسے کے اندر کیونکہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے، وہ اس کے اندر کہ ان کو شیلٹر مل جائے گا، ان کو وہاں پہ جو ان کی رسپانسبلٹی ان کے پیرنٹس کے اوپر ہے اس سے فارغ ہونے کے لیے، کیونکہ وہ غریب طبقہ زیادہ ہوتا ہے جو مدرسوں کے اندر اپنے بچوں کو بھیجتا ہے، ان بیچارے غریب بچوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، ان کو سیکشولی ابیوز کرتے ہیں۔ اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، ایسے بہت سارے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، کچھ رپورٹ ہو جاتے ہیں، کچھ تو رپورٹ ہوتے ہی نہیں ہیں۔ اس بچے نے جو ہے وہ پہلے شکایت کی ان لوگوں کو مدرسے کے اندر ہی کہ وہ اس کو جو ہے اس کی کمپلینٹ سنیں، لیکن جب اس طرح کا الزام لگایا جاتا ہے تو کوئی تحقیقات نہیں کی جاتی، بچوں کو جو وکٹمز ہوتے ہیں ان کو چپ کرا دیا جاتا ہے، ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس پہ بات نہیں کرنی۔ اور مدرسے جو ہے پاکستان کے مدرسوں کے اندر یہ کلچر جو ہے بہت عام ہے۔ تو طارق جمیل صاحب جو ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ ہمیشہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ ایک طرح سے حکومت بھی ان کو لگتا ہے کہ انڈورس کرتی ہے، وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے جو ٹیلی تھون ہو رہا تھا کووڈ کے ٹائم پہ جو لاسٹ ایئر، تو انہوں نے جو ہے یہ بات کہی تھی کہ خواتین کے لباس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ تو اب ان سے یہ سوال ہمیں ضرور اٹھانا چاہیے کہ آپ کیوں اس پہ مذمت نہیں دیتے؟ ویسے ہی چلے آپ دل سے اس کی مذمت نہیں کرتے، ویسے ہی آپ جو ہے وہ ویسے ہی بیان جاری کر دیں، تھوڑا سا یہ دکھانے کے لیے ہی کہ آپ جو ہے وہ اس کے بارے میں آپ کو پتا ہے اور آپ جو ہے اس بارے میں سوچ رہے ہیں، لیکن ایسے لگتا ہے کہ یہ ان کا کوئی کنسرن نہیں ہے کہ مدرسوں کے اندر بچے کس طرح سے ایکسپلائٹ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ جو ہیں ابھی کچھ مہینے پہلے ہی عورت مارچ ہوا تھا، تو یہ سارے جو مولوی حضرات ہیں یہ عورت مارچ پہ الزامات لگا رہے تھے کہ یہاں پہ توہین مذہب ہوئی ہے، وہاں پر جو چائلڈ ابیوز کی بات کر رہی تھی جو پارٹیسپینٹس، ان پہ یہ الزام لگایا کہ آپ جو ہے کوئی توہین رسالت کر رہے ہیں، ان پہ بلاسفیمی کی ایف آئی آرز درج ہوئیں، ان کے اوپر جو ہے اس طرح کی باتیں کی گئی، ان کی ڈاکٹرڈ ویڈیوز جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ پھیلائی گئیں کہ وہ پتہ نہیں کیا نعرے لگا رہے تھے، اسلام کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ ان کو کہا گیا کہ یہ اسلام کے خلاف سازش ہو رہی ہے، ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے، اسپیچز کی گئیں، ان کو قتل کی دھمکیاں دی گئیں۔ وہ لوگ اب بالکل خاموش ہیں، کوئی بات نہیں کر رہے، یعنی کہ ان کے خیال میں جو اگر کوئی خاتون باہر نکل کے سڑک پہ اپنے حق کے لیے احتجاج کرتی ہے تو وہ بلاسفیمی ہوتی ہے، وہ مذہب کی توہین ہوتی ہے، لیکن مدرسے کے اندر اگر کوئی ملا جو ہے وہ ایک بچے کو سیکشولی ابیوز کرتا ہے، اس کا ریپ کرتا ہے، تو وہ کوئی مذہب کی توہین نہیں ہے، وہ جو ہے اس ایسا ایکٹ نہیں ہے کہ اس کی مذمت ان کو کی جانی چاہیے۔ یہ ان کو نہیں لگتا کہ وہ جو ہے کوئی بہت بڑا کام ہے، اور اس کو جسٹیفائی کرنا شروع ہو گئے ہیں لوگ سوشل میڈیا پہ، یہ کہہ کر جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ وہ جو ویڈیو نظر آ رہی ہے اس کے اندر وہ وکٹم جو ہے وہ ریزسٹ نہیں کر رہا، اس لیے یہ کنسینشول ایکٹ تھا۔ کنسینٹ یعنی کہ اس بچے کی مرضی شامل تھی۔ اس کے اندر صرف وہی ان کے سپورٹرز نہیں بلکہ ایک سینئر اینکر معید پیرزادہ، انہوں نے بھی یہ ٹویٹ کی کہ یہ کنسینٹ اس کے اندر انوالو لگتی ہے۔
تو اب اس کے اوپر کیا کہہ سکتے ہیں ان کے اوپر. ایک تو ہم جو کنسینٹ کی بات خواتین ایکٹیوسٹ جب بار بار کرتی ہے کہ خاتون کی مرضی کو سمجھو, مرضی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, کنسینٹ کا کانسیپٹ آپ کو ہونا چاہیے, تب کوئی بات نہیں سنتے. افسوس کی بات کہ کنسینٹ جب یہ لے کر آئے بھی تو ایک سیکشول offender کو ایک جو ہے ریپسٹ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کہ اس کو انہوں نے ڈیفینڈ کرنا تھا, اس کی پوزیشن جو ہے اس کو کلیریفائی کرنا تھا, اس لیے انہوں نے جو ہے یہ کنسینٹ کا لفظ جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں. اس کے لیے ان کو شرم آنی چاہیے. اور یہ جو اب جو کیس ہے اس کے اندر مفتی عزیز جو ہے وہ ابھی 4 دن ہو گئے ہیں اس کیس کو, پولیس نے مقدمہ بھی اس کے اوپر کر دیا ہے درج, لیکن ابھی بھی وہ جو ہے اریسٹ نہیں ہو سکا ہے. لیکن یہ جو بندہ ہے یہ اگر اریسٹ ہو بھی جاتا ہے تو جو یہ ایک وائڈ اسپریڈ فنومینن ہے مدرسوں کے اندر چائلڈ ابیوز کا, یہ ایسے ختم نہیں ہو جائے گا ایک بندے کو سزا دینے سے یا ایک بندے کو آپ جو پکڑ لیں گے. اگر اس کو جو ہے یہ امپیونٹی کا جو کلچر ہے جو مدرسوں کے اندر جو ہو رہا ہوتا ہے ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے, سوال نہیں اٹھا سکتے, سوال اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ اسلام کے خلاف سازش کر رہے ہیں, مدرسوں کو بند کرانا چاہتے ہیں, ہم اجازت نہیں دیں گے اس کی. یہ کلچر ختم ہونا چاہیے. حکومت کو پتہ ہونا چاہیے کہ مدرسوں میں کیا پڑھایا جا رہا ہے, کس طرح سے کیا جا رہا ہے. اس کو یہ بات بہت جو ہے بہت دفعہ مدرسوں کی جو ہے ان کو ریگولیٹ کرنے کی بات کی جا چکی ہے, لیکن ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ حکومتیں جو ایسے کوشش کرتی ہیں تو ان پہ یہ الزام لگتا ہے کہ آپ ایک ایجنڈا ہے آپ کا, ویسٹرن ایجنڈا ہے اور آپ اسلام کے خلاف ہیں, اور پھر وہ اس طرح نہیں کرتے. تو ہمیں یہ جو بچے ہیں جو مدرسوں میں جاتے ہیں اور پھر ان کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے ان ملاز کی طرف سے, اسٹیٹ ان کو فیل کر رہی ہے ان بچوں کو, تو یہاں پہ اسٹیٹ کی ذمہ داری بنتی ہے. بہت سمپل سا مسئلہ یہ نہیں ہے کیونکہ یہ غربت سے یہ مسئلہ جڑا ہوا ہے. جو بچے جو خاندان غریب ہوتے ہیں, جو ان کو جو ہے وہ نہیں افورڈ کر سکتے کہ وہ ان کو شیلٹر وغیرہ اور کھانا وغیرہ دیں, تو وہ پھر یہ مجبوراً ایسا کرتے ہیں کہ ان کو مدرسوں میں چھوڑ دیتے ہیں اور پھر وہ اس طرح ان کے ہاتھوں ایکسپلائٹ ہوتے ہیں. تو حکومت کو چاہیے کہ وہ یہاں پہ اسٹیپ ان کرے, انسینٹیو دیں گورنمنٹ اسکولس کے اندر ایڈمیشن کے, اور جو ایجوکیشن ہے اس کا نظام بہتر بنائیں. ایجوکیشن تک جو رسائی ہے ایک عام بچے کی جو غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اس کو بہتر بنائیں, تاکہ مدرسوں میں لوگوں کو بھیجنے کی ضرورت ہی نہ ہو جب تک یہ ہم اچھی طرح سے انشور نہیں کرتے کہ اس طرح کے جو عناصر ہیں جو اس گھنونے کام کے اندر انوالوڈ ہیں, ونس اینڈ فار آل اس کو جو ہے اس مسئلے کو حل کیا جائے. اور ہر جگہ پہ جہاں جہاں مدرسوں میں ایسی رپورٹس ہیں, کچھ رپورٹس آتی ہیں لیکن ان کو انویسٹیگیٹ نہیں کیا جاتا سیکشول ابیوز کی رپورٹس کو مدرسوں میں, اور اس میں بات نہیں کی جاتی. اور گورنمنٹ جو ہے یا وہاں کی جو لوکل اتھارٹیز ہیں وہ بھی ڈرتی ہیں اس پہ بات کرنے سے, کیونکہ ایک تو سیکشول ابیوز ویسے ہی سینسیٹیو وہ سمجھا جاتا ہے کہ اس پہ بات نہیں کر سکتے, بہت شرم کی بات ہے. اور دوسرا یہ کہ جب مدرسوں میں ہوتا ہے تو پھر وہ اور بھی زیادہ اس کے اوپر خاموش رہنے کا کہا جاتا ہے. تو جب تک یہ کلچر ختم نہیں ہوگا, مدرسوں کو جو امپیونٹی حاصل ہے وہاں اندر جو یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں, تب تک ایک بندے یا دو بندے کے اریسٹ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان مولوی لوگوں کے خلاف جو اس طرح کی اس لیول کی ہپوکریسی کرتے ہیں کہ ایک طرف جو ہے وہ فحاشی کے نام پہ عورتوں کو گالیاں دے رہے ہیں, عورت مارچ کو گالیاں دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بڑے جو ہے وہ توہین مذہب کے الزام مائنورٹیز کے اوپر لگا رہے ہیں, کبھی کسی کرسچن کے اوپر حملہ کر دیا, کبھی کسی جو ہے وہ احمدی کمیونٹی کے ممبرس کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں, اور ان کا اصل چہرہ یہ ہوتا ہے. تو اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستانی جو ہیں وہ ان مولویوں کے اصل چہرے کو اچھی طرح سے پہچان لیں اور ان کے خلاف آواز اٹھائیں.